یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں۔ لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں۔ دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھے اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں۔ میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے، کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا۔ میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں، لیکن میرے عزیزو ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں، پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے، اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں۔ اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے، ڈھونڈ کر کے نکالو، نہیں ملتے۔ ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے، اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا۔ اس کی نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے، اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی۔ اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں، کیا آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو، وہ یہودن ہے، یہودی اسرائیل کی رہنے والی، اور پرائم منسٹر کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں میں انسپائر ہوں، بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں
جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں، حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے، گٹھلی چوس کر کے رہ جاتے تھے، ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے۔ اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی ہے، جس دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لوگے، دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی، دوسرے وقت کا کھا لوگے، تیسری بھوک پھر لگے گی، لیکن تمہارے لیے امت کے ڈیفنس کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے پہلے سے میسج دیا تھا۔ وہ اسرائیلی یہودن کہتی آج میرا یہ عمل ہو سکتا ہے 40 سال بعد آنے والی میری قوم دیکھ کر فخر کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی محفوظ پناہ گاہ یہ بنا کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزو، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، بات یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہوتی ہے قوموں کی تعمیر۔ آج ہم تو کھچڑوں میں رہے، کھچڑا ناجائز نہیں ہے، کھانا چاہیے، اچھا ہے، گھر میں بناؤ، جب من کرے کھاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا۔ ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے، کھچڑا بھی کھائے، لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے، اس کو یہ حق بنتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد، ان کی یہ سوچ تھی تو شکایت کرنے والوں کو کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی اسی کپڑے پہن لے۔ ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں، لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہو پھر کھانا بھی کھلائیں، دیگیں بھی چڑھائیں، اچھا ہے، عرس بھی کریں۔ یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کے حالت میں آ گئے ہیں آج۔ میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں، ٹانٹ مارتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئی۔ لیکن کیا کریں، ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب، اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا، 4تھی اور 5ویں کے بچے، سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے۔ اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئیں دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے، 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے، سب کچھ ہے۔ میں گیا تھا، ان کے مینیجر سے میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا، بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا، اس میں پوجا بھی ہے، یوگا بھی ہے، جاگنگ بھی ہے، سب ہے۔ میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، سب کو کرنا ہے یہ۔ اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے، میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں، اتنی دور لے جا کر کے۔ تو خیر ان کو یہ بات لگی، لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت، میں وہاں سے